میرا نام ڈاکٹر مہدی حسن ہے. میں جرنلزم کا پروفیسر ہوں. ہم یہاں پہ پاکستان کے میس میڈیا کی تاریخ اور اس کی کارکردگی پہ بات چیت کرتے رہے ہیں. ہم نے ٹیلی ویژن پہ بات کی، ہم نے فلم پہ بات کی، ہم نے ریڈیو براڈ کاسٹ پہ بات کی، اخبارات، میگزینز، کتابیں، لاؤڈ سپیکرز اور کمپیوٹرز کے بارے میں بات چیت کی ہے. ان سب کا سوسائٹی پہ اثر ہوتا ہے، اور خاص طور پہ موجودہ دور میں جو انفارمیشن کا دور کہلاتا ہے اور کمیونیکیشن ریولوشن کا دور کہلاتا ہے، جس میں ہزاروں پیغامات روزانہ لوگوں کو دستیاب ہوتے ہیں اور ایکسیس ٹو انفارمیشن میکسیمم ہے. دنیا میں کوئی واقعہ کسی کونے میں ہوا ہو دنیا کے، وہ دنیا کے کونے کونے میں پہنچ جاتا ہے اور لوگ اس سے باخبر ہوتے ہیں، اور ان تمام واقعات کے اثرات دنیا کی ہر سوسائٹی پہ پڑتے ہیں. اس میں مثبت اثرات بھی ہوتے ہیں، اس میں منفی اثرات بھی ہوتے ہیں. تو میس میڈیا کی کارکردگی کیا رہی ہے پاکستان میں، اور پاکستان کی سوسائٹی نے مختلف اوقات میں اور مختلف سوشل ٹرینڈز نے میس میڈیا کی ورکنگ کو کس طرح انفلوئنس کیا ہے، اس پہ ہم نے تفصیل سے بات چیت کی ہے، اس کی تمام آسپیکٹس پہ. آج ہم بات کریں گے کہ میس میڈیا کے حوالے سے ادارے کون کون سے ہیں جو اس کی کارکردگی کو متاثر کرتے ہیں. ایک تو حکومت ہے، جس کا ریلیشن شپ میس میڈیا سے بہت اہمیت رکھتا ہے. دنیا کی ہر سوسائٹی میں، ہر ملک میں یہ اہم ہے کہ کسی بھی حکومت کا اخبارات سے، ریڈیو سے، ٹیلی ویژن سے، فلم سے، ان سے کیا تعلق ہے، اور کس قسم کی خبریں اور کس قسم کے کمنٹس اور کس قسم کی اطلاعات حکومتیں چاہتی ہیں کہ لوگوں تک پہنچیں، اور کیا اختلافات پیدا ہوتے ہیں اس کے پرفارمرز سے، میس میڈیا کے میڈیا پرسنز سے کیا اختلافات حکومت کے پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ دونوں کے بسا اوقات انٹرسٹ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے متضاد ہو جاتے ہیں. حکومت یہ چاہتی ہے کہ اس کی صرف اچھی کارکردگی اور اچیومنٹس لوگوں تک پہنچے، جبکہ میڈیا پرسنز کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ بطور واچ ڈاگ کے، بطور چوکی دار کے، وہ عوام کے مفادات کی نگہداشت کرتے ہوئے وہ اطلاعات بھی عوام تک پہنچائیں جو حکومت نے ان تک نہیں پہنچنے دی، یا حکومت کے ایسے اقدامات جن کے عوام پر، معاشرے پر منفی اثرات ہو سکتے ہیں، ان کے بارے میں بھی کمنٹس، آراء اور اطلاعات لوگوں کو پہنچائی جائیں. یہی وجہ ہوتی ہے کانفلکٹ کی، اور یہی وجہ ہے کہ جب سے پہلا اخبار نکلا تھا دنیا میں، اور جب سے پرنٹنگ کا پروسیس شروع ہوا تھا، اس وقت سے لے کے آج تک میڈیا پرسنز جو پرنٹنگ سے شروع ہوئے تھے اور آج الیکٹرانک میڈیا تک پہنچے ہوئے ہیں، اور حکومتیں ہمیشہ ایک دوسرے کی ایڈورسری ہوتی ہیں. ایک دوسرے سے ان کے ٹکراؤ کی کیفیت اکثر پیدا ہوتی رہتی ہے. بعض ملکوں میں یہ کام زیادہ ہوتا ہے، بعض میں یہ کم ہوتا ہے. تو بہت سے حکومت کے علاوہ ایسے ادارے ہیں میڈیا پرسنز کے اور میڈیا سے متعلق لوگوں کے، جنہوں نے میڈیا کی کارکردگی پر اثر ڈالا ہے. پاکستان میں ایسے جو ادارے ہیں، میں ان کا تعارف آپ سے کرانا چاہتا ہوں. ایک جرنلسٹوں کی یونین ہے جن کو ہم ورکنگ جرنلسٹ کہتے ہیں. پہلے بھی آپ کو بتایا تھا اخبار کے حوالے سے کہ ورکنگ جرنلسٹ ہم اسے کہتے ہیں جو اخبار تیار کرنے کے فرائض انجام دیتے ہیں. اس میں رپورٹرز، سب ایڈیٹرز، نیوز ایڈیٹر، اسسٹنٹ ایڈیٹر، ایڈیٹوریل رائٹر، نیوز فوٹوگرافرز اور دوسرے جرنلسٹک کام کرنے والے لوگ شامل ہیں. ان لوگوں کی ایک یونین ہے، بہت
آرگنائزڈ، بہت منظم ایک یونین ہے جس کا نام ہے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ، PFUJ کے نام سے آپ اس کو جانتے ہوں گے، اخبارات میں بہت سی خبریں آتی رہتی ہیں۔ یہ جرنلسٹوں کے جو مفادات ہیں اور ان کے جو حالات کار ہیں ان کی نگہداشت کے لیے 1950 میں پاکستان میں قائم کی گئی تھی، اور اس وقت سے لے کے 21ویں صدی تک تقریباً 55-56 سال گزر جانے کے بعد بھی یہ اسی طرح ایکٹیو ہے اور بہت اعلیٰ کارکردگی کے ساتھ اپنے فرائض انجام دے رہی ہے۔ بظاہر یہ یونین بنی تھی حالات کار بہتر کرنے کے لیے جرنلسٹوں کی۔ آپ کو میں نے بتایا تھا اخبار کے حوالے سے، یقیناً آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں جب اخبار بر صغیر میں نکلنے شروع ہوئے تھے تو بڑے خاص قسم کے لوگ جن کو صرف یہ احساس ہوتا تھا کہ وہ معاشرے کو کچھ پیغام دینا چاہتے ہیں، وہ جرنلزم میں آتے تھے، اور زیادہ تر سولو جرنلزم ہوتا تھا، اکیلا آدمی ہی اخبار کا ہر کام کر لیتا تھا اور ان کے نام سے اخبار چلا کرتے تھے۔ مثلا مولانا ظفر علی خان کا اخبار ذمہ دار ظفر علی خان کے نام سے چلتا تھا۔ مولانا محمد علی جوہر کے 2 اخبارات کامریڈ اور ہمدرد ان کے نام کی وجہ سے چلتے تھے۔ اسی طرح حسرت موہانی کے نام سے ان کا اخبار، مولانا ابوالکلام آزاد کے نام سے ان کا اخبار۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو کچھ کہنا چاہتے تھے معاشرے سے، اور انہوں نے جرنلزم کو اپنایا تھا۔ انہوں نے پیسے کمانے کے لیے جرنلزم شروع نہیں کیا تھا۔ اس پہ ایک تھیری موجود ہے جس پہ اکثر بحث ہوتی رہتی ہے، آپ نے بھی پڑھی ہوگی اور گفتگو سنی ہوگی بہت دفعہ، کہ صحافت جو ہے وہ مشن ہے یا کاروبار ہے۔ تو آج کی دنیا میں، موجودہ دور میں، بہت سے ایسے لوگ ملیں گے آپ کو جو یہ کہیں گے کہ صحافت اب کاروبار ہے، اب یہ مشن نہیں رہا۔ مشنری جذبے کے ساتھ بغیر پیسے لیے یا بغیر مناسب تنخواہ لیے یا بغیر مناسب سہولتوں کے اب کوئی صحافی کسی اخبار میں یا ٹیلی ویژن میں یا ریڈیو سروس میں کام کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ تو بہت عرصے تک ساؤتھ ایشین سب کانٹیننٹ میں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں، جرنلسٹوں کی مالی حالات اور ان کے حالات کار کچھ بہت خوشگوار نہیں تھے۔ 1959 میں 59 میں حکومت پاکستان نے ایک کمیشن مقرر کیا تھا، پریس کمیشن آف پاکستان، جس کے ذمہ یہ تھا کہ وہ یہ دیکھے کہ حالات کیسے ہیں اخبارات میں، کام کرنے کی کنڈیشنز کیسی ہیں، تنخواہیں کیسی ہیں، اور دوسری سہولتوں کا کیا حال ہے، اور اس کے بعد وہ اپنی ریکمنڈیشنز دیں۔ اس پریس کمیشن رپورٹ کے بعد حکومت نے 1963 میں پہلی مرتبہ ایک ویج بورڈ تشکیل دیا تھا ہائی کورٹ کے جج کی زیر سرکردگی، جس نے 1963 میں منیمم ویجز مختلف عہدوں کی اخبار نویسوں کے تجویز کی تھی، اور اخبارات پہ یہ لازم کیا گیا تھا کہ وہ یہ کم سے کم تنخواہ ضرور دیں۔ A، B اور C 3 کیٹیگریز اخبارات کی بنا دی گئی تھی، سرکولیشن کے حوالے سے اور ان کی آمدنی کے حوالے سے، اور A، B، C 3 کیٹیگریز ہی منیمم ویجز کی بنا دی گئی تھی۔ اور یہ تجویز کیا گیا تھا اس میں ویج بورڈ ایوارڈ میں پہلے کہ ہر 3 سال بعد تنخواہوں پہ نظر ثانی ہوگی اور حالات کے مطابق اور ضروریات زندگی کی قیمتوں کے مطابق تنخواہوں میں اضافہ ہوگا۔ یہ جو ویج بورڈ کی تشکیل تھی یہ بھی PFUJ کی کوششوں سے ہوئی،
اور اس کے بعد تنخواہیں ریوائز ہوتی رہیں. 2005 میں پی ایف یو جے کوشش کر رہی ہے کہ 7th ویج بورڈ جو اناؤنس ہوا ہے اس کی امپلیمنٹیشن ہو جائے. اس کے لیے بسا اوقات عدالتوں تک بھی جانا پڑتا ہے جرنلسٹوں کو, اور اس کے لیے بھی پی ایف یو جے جو ہے وہ اپنی کوششیں جاری رکھتی ہے. دوسرا مسئلہ جو اس یونین نے ٹیک اپ کیا اور بہت خوش اسلوبی سے اسے بہت شاندار طریقے سے آگے بڑھایا, وہ فریڈم آف پریس کا مسئلہ تھا کہ کسی بھی معاشرے کی جمہوری نشو و نما کے لیے اس معاشرے میں میس میڈیا کا فری ہونا اور لوگوں کی پہنچ معلومات تک ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. اس سے ٹرانسپیرنسی پیدا ہوتی ہے پالیسی میکنگ میں اور امپلیمنٹیشن میں اس کی, اور ٹرانسپیرنسی گڈ گورننس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی. جب تک معاشرہ ٹرانسپیرنٹ نہ ہو, عوام کو یہ پتہ نہ ہو کہ کیا حالات ہیں اور کن حالات میں کوئی فیصلہ حکومت نے کیا ہے, کیوں کرنا پڑا کوئی فیصلہ حکومت کو, تو یہ جمہوریت کے لیے بہت ضروری ہے کہ لوگوں کو یہ معلوم ہو, کیونکہ لوگ جمہوریت میں خود اپنے حکمران ہوتے ہیں. تو یہ اسی صورت ممکن ہے جب میس میڈیا کو فریلی لوگوں تک اطلاعات پہنچانے, آراء پہنچانے اور اپنے کمنٹس کرنے کی اجازت ہو. یعنی فریڈم ٹو ایکسپریس اینڈ فریڈم ٹو نو, ایکسیس ٹو انفارمیشن اور رائٹ ٹو نو, یہ دونوں چیزیں کسی بھی جمہوری معاشرے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں. پاکستان نے کیونکہ اپنے سارے قوانین انگریزی سامراجی حکومت سے ورثے میں پائے تھے, اور سامراج کے مفاد میں یہ ہوتا ہے کہ پریس آزاد نہ ہو یا دوسرے ذرائع ابلاغ آزاد نہ ہوں. میں پریس کا ذکر صرف اس لیے کر رہا ہوں برطانوی سامراجی حکومت کے حوالے سے کہ جب وہ بر صغیر پہ حکمران تھے تو اس وقت صرف اخبارات ایسے تھے جس کے لیے انہیں قانون بنانے کی ضرورت پڑی. ٹیلی ویژن اس وقت تک تھا نہیں, اور ریڈیو حکومت کی اپنی ملکیت تھا. چنانچہ سارا جو قانون تھا وہ پرنٹنگ پریس لگانے اور اس کی ورکنگ اور اخبارات, رسائل, جرائد اور کتابیں چھاپنے تک محدود تھا وہ قانون, اور وہ اس کو مانیٹر کرتا تھا کہ کیا چھپ کے لوگوں تک پہنچ رہا ہے. پاکستان میں وہی قانون آزادی کے بعد ورثے میں ملا تھا, اور وہ کسی نہ کسی شکل میں آزادی کے 57-58 سال گزر جانے کے بعد بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے. اس میں وقتاً فوقتاً تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں, مگر بنیادی طور پہ اس قانون کا ڈھانچہ وہی ہے جو انگریز کے سامراجی دور میں انگریز نے اس کے لیے مقرر کیا تھا. پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے فریڈم آف ایکسپریشن کے لیے بہت سٹرگل کی, بہت سی سزائیں بھگتیں, نوکریوں سے ہاتھ دھونے پڑے, اور ایک مارشل لاء میں 1977 والا جو مارشل لاء تھا اس میں جرنلسٹوں کو کوڑے لگانے کی سزا بھی دی گئی, اور ان کو کوڑے لگائے بھی گئے کیونکہ وہ اظہار کی آزادی طلب کرتے تھے. تو آج پاکستان میں جتنی بھی آزادی میسر ہے, اخبارات کو, پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینلز کو, پرائیویٹ ریڈیوز کو, اور جلسے جلوس میں جس قسم کی تقریریں لوگ کرتے ہیں اور پوسٹر چھاپتے ہیں, اس آزادی کے لیے پاکستان کے صحافیوں نے بہت سٹرگل کی ہے اور بہت سی قربانیاں دی. یہ پی ایف یو جے, پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی سٹرگل کی کہانی ہے, جو بہت اچھے الفاظ میں
تاریخ میں لکھی جائے گی، لکھی جا رہی ہے، اور لوگ اچھے الفاظ میں اس کو یاد کریں گے۔ دوسرا ادارہ ہے ایک جس کا نام ہے CPNE، کونسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز۔ یہ ادارہ اخبارات کے ایڈیٹرز کی ایسوسی ایشن ہے۔ یہ ایڈیٹر اور دیگر صحافیوں کو، جن کو ورکنگ جرنلسٹ کہتے ہیں، ہم میس میڈیا کی تاریخ میں اس لیے علیحدہ علیحدہ دیکھتے ہیں اور علیحدہ کرتے ہیں کہ کارکن صحافی یا ورکنگ جرنلسٹ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو اپنا ممبر بنائیں گے جس کو کسی ورکر کو اخبار سے نوکری سے نکالنے یا نوکری پہ رکھنے کا اختیار نہ ہو، یعنی خود ملازم ہو کوئی تو وہ PFUJ کا ممبر بن سکتا ہے۔ ایڈیٹر کیونکہ نوکری سے نکال بھی سکتا ہے کسی بھی جرنلسٹ کو یا کسی دوسرے کارکن کو اخبار کے، اور رکھ بھی سکتا ہے ملازمت پہ نئے آدمی کو، اس لیے وہ PFUJ کے ممبر نہیں بن سکتے۔ لہذا انہوں نے اپنا ایک فورم بنایا جس کا نام کونسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز رکھا گیا، جس کے ممبر اخبارات کے ایڈیٹرز ہوتے ہیں۔ بہت بڑی آرگنائزیشن ہے یہ بھی، اس میں بہت سے روزناموں کے علاوہ ہفتہ وار اور 15 روزہ اور منتھلی اخبارات کے ایڈیٹرز بھی اس کے ممبر ہیں۔ وہ اپنی ڈیوٹیز کے فرائض کے حوالے سے جو مسائل ہوتے ہیں، درپیش ہوتے ہیں، ان کے بارے میں بات کرتے آتے رہے۔ کرنے کے لیے یہ آرگنائزیشن آرگنائز کی گئی تھی۔ یہاں میں ایک بات واضح کروں آپ کو جو آپ کے لیے ضروری ہے جاننی، کہ ایک زمانہ تھا پاکستان میں جب تمام اخبارات میں ایڈیٹر پروفیشنل ایڈیٹر ہوتا تھا، یعنی ایسا شخص جس کا پروفیشن صحافت ہو۔ لیکن گریجولی 1977، 78، 79، 80 کے بعد سے ایک ٹرینڈ تبدیل ہوا، اور جس میں بہت زیادہ تبدیلی 1988 میں جب ایک بہت متنازع پریس کا قانون PPO، پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس، ختم کر کے اس کی جگہ 1988 میں RPPO کے نام سے ایک نیا قانون آیا تھا جو بہتر تھا، کافی بہتر تھا PPO کے مقابلے میں، جو ایوب خان کے دور میں بنا تھا۔ تو اس کے بعد بہت سے نئے اخبارات وجود میں آئے پاکستان میں، بہت سے بے شمار اخبارات ہو گئے ہیں، ایوننگر بھی ہو گئے ہیں، دوپہر کے اخبار بھی ہو گئے ہیں، اور روزنامہ اخبارات میں بھی بہت سا اضافہ ہوا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہی ایک نیا ٹرینڈ یہ ہمارے جرنلزم میں پیدا ہوا کہ اب بجائے پروفیشنل ایڈیٹرز کے، اخبارات کے مالکان اور ان کے عزیز ہی اخبارات کے ایڈیٹر اور چیف ایڈیٹر اور مینیجنگ ایڈیٹر ہوتے ہیں۔ بظاہر یہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص اخبار نکالتا ہے زید امر بکر، تو وہ اپنے اخبار کا ایڈیٹر بھی ہو جائے، چیف ایڈیٹر بھی ہو جائے، یا اس کا کوئی عزیز جو ہے وہ اس کو مینیجنگ ایڈیٹر رکھ لے، اپنے بیٹے کو وہ ایڈیٹر بنا دے۔ لیکن اس کا ایک منفی پہلو یہ ہے کہ پروفیشنل ایڈیٹر کی غیر موجودگی میں مالکان جو ایڈیٹر ہیں وہ اپنے ادارے کے مالی منافع کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور یہ جائز بھی ہے۔ وہ جو میں نے شروع میں کہا تھا آج ڈسکشن کے، آپ کو یاد ہوگا کہ مشن ہے صحافت یا صحافت کاروبار ہے،
تو جو شخص اخبار نکالنے کے لیے کروڑوں روپے کا سرمایہ لگا رہا ہے اس کے لیے یہ مشن نہیں ہے. کروڑوں روپیہ لگا کے نقصان اٹھانے کی خواہش کوئی نہیں رکھتا. وہ اس سے منافع بھی چاہتے ہیں, وہ اس سے معاشرے میں اپنا سٹیٹس بھی بلند کرنا چاہتے ہیں, وہ اس سے اپنی جو طبقاتی ان کا جو ایک اظہار ہے کہ وہ ایک پریولیج کلاس سے تعلق رکھتے ہیں, وہ ان کی خواہش وہ بھی ہوتی ہے. تو ان تمام کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب اخبار کی نیوز پالیسی یا ایڈیٹوریل پالیسی کا فیصلہ کرنے کا حق مالک ایڈیٹر کو ہوگا تو وہ مالی منافع کو ترجیح دینے کی وجہ سے بسا اوقات جرنلزم کا جو معیار ہے, صحافت کے یونیورسلی ایکسیپٹڈ اسٹینڈرڈ پہ اور ایتھکس پہ کمپرومائز کر سکتا ہے کئی دفعہ, اور ایسا ہوتا رہتا ہے کہ وہ یہ سوچے مالک جو ایڈیٹر بھی ہے کہ اگر یہ خبر چھپے گی تو اس سے فلاں طبقہ یا فلاں حکومت کا بازو ناراض ہو جائے گا, کوئی پولیٹیکل پارٹی ناراض ہو جائے گی, کوئی بڑا بزنس ناراض ہو جائے گا اور ہمیں اس کا مالی نقصان ہوگا کیونکہ ان کی طرف سے ہمیں اشتہارات نہیں ملیں گے یا اسپانسرشپ نہیں ملے گی یا دوسری مراد جو حاصل کرنے کی خواہش ہوتی ہے وہ نہیں مل سکیں گی. تو ان خواہشات کے تحت مالک جو ہے وہ کمپرومائز کر سکتا ہے معیار پہ, صحافت کے, خبر کے, کمنٹ کے, ایڈیٹوریل کے. تو اس سے ایک منفی اثر اسٹینڈرڈ آف جرنلزم پہ پڑتا ہے اور پاکستان میں یہ اثر پڑا ہے. آپ کو یاد ہوگا میں نے یہ کہا تھا جب کنٹینٹس پہ بات کی تھی اخبارات کی کہ پہلے شروع میں جب اخبارات شروع ہوئے تھے بر صغیر میں اور آزادی کے فوراً بعد بھی پاکستان میں, کہ اخبارات میں صرف ایک کالم روزانہ ہوتا تھا جو کوئی مشہور کالمنسٹ لکھتا تھا. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا نیا ٹرینڈ یہ ہے کہ ہر اخبار میں بہت سے کالم ہوتے ہیں. بہت سے لوگوں نے اپنی تحریروں کے لیے کچھ سرخیاں رکھی ہوئی ہیں, نام رکھا ہوا ہے اپنی تحریر کا, جس کو ہم کالم کہنے پہ مجبور ہیں کیونکہ وہ ہر 10ویں 15ویں دن یا ہر ہفتے یا تیسرے چوتھے دن چھپتا ہے اور اس کا ایک پرماننٹ موضوع بھی ہے, تو ہم اس کو پھر کالم کہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں, اکثریت ان کی ان لوگوں سے متعلق ہے جو اخبار کے پیڈ کالمنسٹ نہیں ہیں. یہ جو کالم لکھتے ہیں ان کا معیار اکثر وہ نہیں ہوتا جو یونیورسلی ایکسیپٹڈ جرنلزم میں کالمنسٹ کے لیے طے کیا گیا. یہ کالم بیشتر ایسے ہوتے ہیں جس سے کالم لکھنے والا جو ہے وہ یا اپنی تشہیر چاہتا ہے, اور ہوتی ہے ہمارے ہاں کالم نویس آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنا ذکر بہت کرتے ہیں کالم میں کہ میں فلاں وزیر اعلیٰ کے ساتھ تھا یا فلاں وزیر اعظم کے ساتھ تھا یا صدر صاحب نے مجھے فون کیا تو میں نے یہ کہا, انہوں نے مجھ سے یہ کہا, میں فلاں جہاز میں وزیر اعظم کے ساتھ فلاں دورے پہ جا رہا تھا تو راستے میں یہ ہوا. اس قسم کے کالمز جو ہیں یہ اپنی تشہیر کے مترادف ہیں اور ایتھکس میں, ضابطۂ اخلاق میں جرنلزم کے اس کی گنجائش نہیں ہے. اگر آپ معیاری جرنلزم کریں گے تو اس قسم کے کالم نہیں چھپنے چاہیے, مگر یہ کالم چھپتے ہیں ہمارے ہاں اس لیے کہ اب کوئی پروفیشنل ایڈیٹر ایسا کسی اخبار میں نہیں رہا جو اس کالم کو دیکھ کے واپس کر سکے اور یہ کہہ سکے کہ یہ نہیں شائع ہوگا.
اب مالکان ایڈیٹر ہیں اور بیشتر مالکان وہ کالم اس لیے چھاپتے ہیں کہ ان کو مفت ایک تحریر مل رہی ہے جس کے عام طور پہ انہیں پیسے نہیں دینے پڑتے، کوئی آنریریم، کوئی رومینریشنز اس کی درکار نہیں ہے، اس لیے وہ اس کو چھاپ دیتے، ہاں وہ معیاری ہو یا نہ ہو۔ یہ پروفیشنل ایڈیٹر نہ ہونے کی وجہ سے ہوا ہے۔ دوسرا نقصان، گیٹ کیپر کا جو رول ہے ایڈیٹر کا وہ بھی کم ہوا ہے۔ ہم کمیونیکیشن میں گیٹ کیپر اس کو کہتے ہیں جو روک لیتا ہے ایسی خبر کو، ایسے کمنٹ کو، ایسی تحریر کو جس سے معاشرے کو فائدے سے زیادہ نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ تو وہ رول بھی اب کچھ کم ہو گیا ہے گیٹ کیپر کا۔ تو سی پی این ای جو ہے، جس کا میں ذکر کر رہا تھا آپ سے، کاؤنسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز، اب اس میں مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ سی پی این ای کے ساتھ ساتھ ایک اور ادارہ ہے جو مالکان کا ادارہ ہے، پروپرائٹرز کا، اس کا نام ہے APNS، آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی۔ یہ پروپرائٹرز کی ایسوسی ایشن ہے اور یہ اپنے مفادات کی نگہداشت کے لیے وجود میں آئی ہوئی ہے، کیونکہ جو سرمایہ کار ہیں اس انڈسٹری میں اخبارات کی، ان کو بھی تو اپنے مفادات کی پروٹیکشن کرنی ہے۔ حکومت سے کچھ مفادات وابستہ ہیں، کچھ مفادات ایڈورٹائزر سے وابستہ ہیں، کچھ کنسرننگ ایڈورٹائزنگ ایجنسیز ہیں، کچھ دوسرے محکمے جن سے واسطہ پڑتا ہے، اخباری صنعت کا امپورٹ ایکسپورٹ کا محکمہ ہے یا انکم ٹیکس کا محکمہ ہے، لیبر ڈپارٹمنٹ ہے، ان سے کچھ معاملات متعلق ہیں۔ ان سب کو ڈسکس کرنے کے لیے اور اپنے مفادات کی نگہداشت کرنے کے لیے APNS وجود میں آئی ہوئی ہے۔ اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ APNS اور CPNE کی ممبرشپ جو ہے وہ ایک دوسرے پہ اوور لیپ ہوتی ہے، کہ مالک جو ہے وہ ایڈیٹر بھی ہے، کیونکہ اس لیے وہ CPNE کا بھی رکن ہے اور APNS کا بھی رکن ہے کیونکہ مالک ہے۔ اس اوور لیپنگ کی وجہ سے یہ جو دو آرگنائزیشنز کی ممبرشپ کامن ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے جو مفادات کی نگہداشت تھی ایڈیٹرز کے اور ان کا ایک علیحدہ فورم تھا، وہ اور مالکان کا فورم ایک ہی ہو گیا ہے۔ تو لہذا یہ جو دو آرگنائزیشنز تھی، یہ اب کچھ ان کی ورکنگ جو ہے وہ ایک دوسرے پہ اوور لیپ کرنے لگی ہے۔ چوتھی آرگنائزیشن جو ہے، جو بہت ایکٹیو ہے، اس کا نام ہے ایپنیک، APNEC، آل پاکستان نیوز پیپرز امپلائیز کنفیڈریشن۔ اس کا میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں آپ کو کہ اخبار میں صرف جرنلسٹ، ایڈیٹر اور مالک ہی نہیں ہوتا، اخبار میں اور بہت سے شعبے ہیں جن میں سینکڑوں لوگ آج کل کام کرتے ہیں۔ مثلا ہر اخبار کا، بڑے اخبار کا اپنا پرنٹنگ پریس ہے، تو پریس ورکرز بھی ہیں، پریس کے مکینکس بھی ہیں، فورمین بھی ہے، اسی طرح کمپیوٹر کے ایکسپرٹس ہیں، کمپیوٹر کے مکینکس ہیں، کیونکہ آج کل تمام اخبارات میں کمپیوٹر پہ کام ہوتا ہے، تو اس کے مکینکس ہیں، اس کے ٹیکنیشینز ہیں، ان کی بڑی تعداد ہے۔ پھر ایڈورٹائزنگ کا ایک محکمہ ہے ہر اخبار میں، کیونکہ ایڈورٹائزنگ بہت اہم حصہ ہے اخبار کا، اس میں جو لوگ کام کرتے ہیں بڑی تعداد میں وہ ہیں۔
سرکولیشن کا ایک محکمہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اخبار کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں دور دراز کے علاقوں تک کس طرح مارکیٹنگ اس کی جا سکتی ہے، اس میں بہت بڑی تعداد کام کرتی ہے۔ پھر باقی اکاؤنٹس والے ہیں، دوسرے لوگ ہیں جو حساب کتاب کرتے ہیں، مینجمنٹ کے لوگ ہیں۔ تو یہ سینکڑوں کی تعداد میں جو کارکن ہیں، یہ پی ایف یو جے کے تو ممبر نہیں بن سکتے، جو اخبار نویسوں کی یونین ہے۔ انہوں نے اپنی اپنی یونینز بنائی ہوئی ہیں اخبارات کے ان کارکنوں نے، ادر دین دی ورکنگ جرنلسٹ۔ تو ان تمام یونینز کی ایک کنفیڈریشن بنا دی گئی تھی 70s میں، ارلی 70s میں، تاکہ نہ صرف جرنلسٹ بلکہ جہاں جد و جہد کرنی ہو ورکرز کے حوالے سے، ان کی ورکنگ کنڈیشنز کے حوالے سے، یا کہیں پریشر ڈالنا ہو مالک پہ یا حکومت پہ یا کسی اور سیکشن پہ سوسائٹی کے، تو اس کو تمام ورکرز کو اس میں انوالو کیا جا سکے۔ تو یہ جو آل پاکستان نیوز پیپرز امپلائیز کنفیڈریشن ہے، اس میں اخبار کے تمام ملازم شامل ہوتے ہیں انکلوڈنگ جرنلسٹ۔ اس کو ایپنیک کا نام دیا گیا ہے۔ تو اخبار نویس جب اخبارات کی خبر کی بات کرتے ہیں کوئی، تو صرف پی ایف یو جے کو استعمال کرتے ہیں۔ جب پورے اخبار کے ملازمین کی بھلائی کی یا ان کی بہتری کی کوئی مطالبہ ہوتا ہے یا کوئی موو ہوتی ہے، تو پھر ایپنیک کی بنیاد پہ بات کی جاتی ہے۔ یہ 4 آرگنائزیشنز اخبارات کی ہیں اور یہ بہت ایکٹیو ہیں چاروں اپنے اپنے فیلڈ میں۔ اس کے اثرات بھی پڑے ہیں میس میڈیا کی ورکنگ پہ۔ ہمارے ہاں فلم پروڈیوسرز کی بھی ایک ایسوسی ایشن موجود ہے جو فلموں کے کاروبار کے حوالے سے اپنے مفادات کو دیکھتی ہے، اپنے مطالبات حکومت تک لے جاتی ہے، اس میں کس حد تک کامیابی ہوتی ہے اور کیا ان کی پرفارمنس ہے، اس کے بارے میں ہم بہت زیادہ خوش فہمی میں اس لیے مبتلا نہیں ہو سکتے کہ عمومی طور پہ ہمارے یہاں فلم انڈسٹری کی حالت کچھ بہت زیادہ صحت مند نہیں ہے۔ اس پہ ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں، اس کے ریزنز پہ اور اس کی وجوہ پہ کہ کیا وجہ ہے کہ فلمیں جو ہیں، فلم انڈسٹری ہماری فلمی صنعت اتنی کامیاب نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے تھا، یا جیسی 50s میں یا ارلی 60s میں ہوتی تھی۔ اسی حوالے سے فلم پروڈیوسرز ایسوسی ایشن جو ہے، اس کی کارکردگی کو بھی آپ اسی حوالے سے دیکھ سکتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس بہت سے ایسے موضوعات ہیں جس پہ انہیں اسٹرگل کرنے کی ضرورت ہے۔ مثلا سینسر کوڈ کو چینج کرانے کی ضرورت ہے۔ سینسر کوڈ کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں بہت سے ایسے سنجیدہ موضوع جن پہ فلم بننی چاہیے، وہ سینسر کوڈ کی وجہ سے اور سینسر بورڈ کے رویے کی وجہ سے بہت سی ایسی فلمیں نہیں بنتی۔ ٹیلی ویژن کا جو حصہ سرکاری ملکیت میں ہے، پی ٹی وی، پاکستان ٹیلی ویژن، وہ کیونکہ سرکاری ملازم ہیں، اس میں کام کرنے والے لوگ، ان کا بھی اپنا ایک فورم ہے، اپنی ایک ایسوسی ایشن ہے جو اپنے حالات کار اور اپنی دیگر جو مصروفیات ہیں اور جو مطالبات ہیں ان کے حوالے سے تمام ٹیلی ویژن کے ملازمین اور حکومت کے یا جس منسٹری آف انفارمیشن کے تحت ٹیلی ویژن ہے، اس کے درمیان وہ ایک برج کا، ایک رابطے کا کام کرتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ ٹیلی ویژن کے ملازمین کو، جو سرکاری ملازمین ہیں، ان کو بہتر سے بہتر حالات کار میسر آ سکیں اور وہ اس کے لیے کوشش کرتے رہیں۔ حالات کار کے علاوہ ساتھ ساتھ ان کا مسئلہ اخبار نویسوں ہی کی طرح فریڈم آف ایکسپریشن کا بھی ہے کہ ان کو کریٹو فریڈم بھی درکار ہے
موضوعات کے انتخاب میں، جو بہت سے ایسے دور حکومت گزرے ہیں ہمارے جن میں موضوع پر بھی پابندی لگتی تھی کہ کس موضوع پہ آپ ڈرامہ بنا سکتے ہیں، کس موضوع پہ آپ ڈاکومنٹری بنا سکتے ہیں، کون سی خبر آپ دے سکتے ہیں، کون سی نہیں دے سکتے. یہ تمام چیزیں حکومت کے ہدایت نامے کے مطابق کی جاتی تھی. تو یہ کام بھی یونین کا ہے، ٹیلی ویژن کے ورکرز کی یونین کا، کہ وہ یہ آزادی بھی حاصل کریں. موجودہ دور کیونکہ تنظیم کا دور ہے، حکومتیں بھی تنظیم کے تھرو چلتی ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کے بغیر جمہوریت نہیں چلا کرتی. اسی طرح اپنے اپنے میدان میں ہر جگہ پہ آج کل آپ کو تنظیمیں ملتی ہیں. ٹیچرز کی یونینز بھی ہیں، اخبار نویسوں کی یونین بھی ہے، وکلاء کی یونینز بہت اہمیت رکھتی ہیں بار ایسوسی ایشنز کے نام سے. غرض آپ کو کوئی لیبر یونینز تو بہت عرصے سے 250-300 سال سے انڈسٹریل ریولوشن کے فوراً بعد آ گئی تھی. تو آپ کو کوئی شعبہ سوسائٹی کا ایسا نہیں ملے گا جس میں آج کل اس شعبے سے متعلق لوگوں کی کوئی تنظیم نہ ہو. سوال یہ ہے کہ ان تنظیموں کا میس میڈیا کی ورکنگ پہ کیا اثر پڑا ہے. اخبار نویسوں کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے اسٹرگل کی، بہت محنت کی. سی پی این ای نے بھی کچھ عرصے ان کا ساتھ دیا اور انہوں نے بہت سی آزادی صحافت حاصل کی، اور اس کے لیے کوشش جاری ہے، ابھی بھی جاری ہے کوشش. اطلاعات تک رسائی کا حق حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جاری ہے، جو ایک جمہوری معاشرے میں ضروری ہے. تو اگر یہ تمام تنظیمیں منظم ہوں گی اور اچھے انداز سے کام کریں گی اپنے اپنے آئین کے مطابق، تو اس کا فائدہ عوام کو بھی ہوگا، کیونکہ ان کے بہتر کام کرنے کی وجہ سے میس میڈیا کی کارکردگی بہتر ہوگی اور وہ اپنے فرائض خوش اسلوبی سے ادا کر سکے گا. اس پہ ہم بہت زور دیتے رہے ہیں اپنی تمام ڈسکشنز میں کہ بغیر اظہار کی آزادی کے جمہوریت کامیاب نہیں ہوا کرتی، اور بغیر آزاد کمیونیکیشن کے، فری فلو آف کمیونیکیشن جسے ہم کہتے ہیں، اس کے بغیر بھی کوئی معاشرہ جمہوری معاشرہ کہلانے کا حقدار نہیں ہوتا. تو بہت سے دنیا میں ملک ایسے ہیں، اسٹیبلشڈ ڈیموکریسیز ہیں، جہاں بہت عرصے سے کامیابی سے چل رہی ہیں، جہاں میس میڈیا کے لیے اسپیشل قوانین نہیں ہوتے، اسپیشل لاز نہیں ہوتے، بلکہ میس میڈیا اور میڈیا پرسنز عام لا آف دی لینڈ جو ہے، جو ہر آدمی پہ لگتے ہیں قوانین، وہی ان لوگوں پہ لگتے ہیں. مگر زیادہ تر ملک دنیا میں ایسے ہیں جہاں میس میڈیا کے لیے کمیونیکیشن کو مانیٹر کرنے کے لیے یا اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے، اور بہت سے معاشروں میں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اسپیشل قوانین کا نفاذ کیا جاتا ہے. آپ کو پتا ہے، میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا، ریڈیو، ٹیلی ویژن، اخبار، ہر میڈیم کے حوالے سے کہ یونائٹڈ نیشنز کا چارٹر میں 19 کلاز جو ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کسی بھی آزاد ملک کے سٹیزنز کو اظہار رائے کی مکمل آزادی حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ انہیں معلومات تک رسائی کی بھی مکمل آزادی حاصل ہونی چاہیے. یعنی نہ صرف یہ کہ لوگ یہ ایکسپریس کر سکیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں یا کیا سوچ رہے ہیں، بلکہ وہ یہ بھی مطالبہ کر سکیں
کہ فلاں معاملے کے بارے میں ہم کو مکمل معلومات چاہیے کہ یہ معاملہ کس طرح ہوا، یا آپ نے جو پالیسی بنائی ہے یا جو قانون بنایا ہے اس کی ضرورت کیوں پیش آئی آپ کو، یا کسی ملک سے آپ کے کوئی خاص تعلقات ہیں تو یہ اس قسم کے تعلقات رکھنے کی کیوں ضرورت آپ کو پیش آئی۔ جمہوریت میں یہ فرض کیا گیا ہے کہ عوام کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ یہ تمام معلومات حاصل کریں گی، اور اس کو کانسٹیٹیوشنل گارنٹی کے طور پہ یونائٹڈ نیشنز کی خواہش یہ ہے کہ اس کو آئینی تحفظ بھی دیا جائے۔ لیکن دنیا میں بہت سے تھرڈ ورلڈ کنٹریز ایسے ہیں جہاں یہ حق ابھی تک تسلیم نہیں کیا گیا۔ پاکستان میں اس کے بارے میں پہلا جو ایک آرڈیننس آیا تھا معلومات تک رسائی کا، وہ ایک جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی، پیپلز پارٹی کی آخری گورنمنٹ کے ڈسمسل کے بعد اور نئے الیکشن ہونے سے پہلے جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی، ملک معراج خالد وزیر اعظم تھے جس کے، اس میں یہ آرڈیننس آیا تھا، لیکن اگلی حکومت نے، میاں نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم بنے تھے تو اس آرڈیننس کو کیونکہ اسمبلی سے منظور نہیں کرایا، اس لیے یہ لیپس ہو گیا تھا اور ختم ہو گیا تھا۔ تو جنرل پرویز مشرف کی حکومت نے ایک نیا اس سلسلے میں آرڈیننس جاری کیا ہے اور اس کو قانون کی شکل دینے کی ضرورت کو بھی محسوس کیا ہے اور اس کو قانونی شکل دی جا رہی۔ اگرچہ جرنلسٹوں کا خیال یہ ہے پاکستان کے اور دوسری سول سوسائٹی آرگنائزیشنز کا کہ یہ کوئی بہت آئیڈیل قسم کا قانون نہیں بنا ہے، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک اچھی ابتدا ہے، بگننگ بہتر ہے، کہ اس کے بعد اس میں امپروومنٹ بھی ہو سکتی ہے جب حکومت کو بھی تسلی ہو جائے کہ یہ کوئی خطرناک بات نہیں ہے، اور اخبار نویسوں کو اور عام لوگوں کو عادت ہو جائے کہ اس سے کیا فوائد ہو سکتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے بعد اس میں مثبت تبدیلیاں اس قانون میں کر دی جائیں اور صحیح معنوں میں یہ قانون جو ہے وہ معلومات تک رسائی کا قانون بن جائے۔ آپ کو بہت سی مثالیں میں نے دی تھیں جب ہم فریڈم آف انفارمیشن پہ بات کر رہے تھے کہ جو اسٹیبلش ڈیموکریسیز ہیں ان میں کس کس قسم کی معلومات لوگ چاہتے ہیں اور کس طرح وہ عدالت کے ذریعے سے بھی وہ معلومات حاصل کر لیتے ہیں۔ اس کی بہترین مثال جو ہے وہ آپ کو یاد ہوگا، ہم نے ڈسکس کیا تھا یہاں، کہ امریکہ کے صدر بل کلنٹن کا جو ایک سکینڈل آیا تھا وائٹ ہاؤس کی ایک ملازمہ، ایک کام کرنے والی کے ساتھ، اس کے عدالت میں جو سوال جواب ہوئے تھے اور صدر کو امریکہ کی اپنی صدارت کے دوران ہی اوپن کورٹ میں آ کر عدالت کے ہر سوال کا جواب دینا پڑا تھا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ اصلیت کیا ہے اور کیا نوعیت ہے ان کے تعلقات کی اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ۔ یہ ورکنگ ہے ایکسیس ٹو انفارمیشن کے قانون کی، اگر اس کی گارنٹی ہو آئین میں، پھر آپ کوئی چیز عوام سے چھپا کر نہیں رکھ سکتے۔ آپ کو معلوم ہے کہ عراق میں جو امریکی انویژن کے بعد جنگی قیدی بنے اور کچھ افغانستان سے جنگی قیدی امریکہ لے گیا تھا، کیوبا میں رکھے ہوئے ہیں کچھ جزیرے میں، اور کچھ امریکہ میں ہیں، کچھ افغانستان میں بھی ہیں، کچھ عراق میں بھی ہیں۔
تو وہاں جو کچھ سلوک قیدیوں سے کیا گیا اس کی تصاویر اور اس کی اطلاع امریکہ ہی کے میس میڈیا نے تمام دنیا کو دی. اگر حکومت کسی تھرڈ ورلڈ کنٹری کی طرح کام کر رہی ہوتی تو وہ ان اطلاعات کو، ان تصاویر کو سینسر بھی کر سکتے تھے. لیکن کیونکہ طویل عرصے سے وہاں فریڈم آف انفارمیشن اور فریڈم آف ایکسپریشن اور انڈیویجول لبرٹی اور فریڈم پہ زور دیا جاتا رہا ہے، دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہاں کا کلچر بن گیا ہے ایک فری کمیونیکیشن کا، فری فلو آف کمیونیکیشن کا. تو امریکہ کے اخبارات نے اور امریکہ کے ٹیلی ویژن چینلز نے، ریڈیو براڈ کاسٹنگ سروسز نے یہ لحاظ کیے بغیر کہ دنیا میں اس کا کیا ری ایکشن ہوگا، یہ اطلاعات شائع کیں اور ٹی وی پہ دکھائیں اور ریڈیو براڈ کاسٹنگ سروسز میں لوگوں کو بتایا کہ قیدیوں کے ساتھ کیا زیادتی ہو رہی ہے یا ان کی کس طرح توہین کر رہے ہیں بعض امریکی سپاہی اور کمانڈرز. اس کو فریڈم آف انفارمیشن اور اس کو ایکسیس ٹو انفارمیشن کا آپ نتیجہ قرار دے سکتے. اور دوسرے معاشروں میں بھی، فرانس میں، انگلستان میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو بھی ایکشن ہوتا ہے حکومت کا اس پہ تحقیقات کا مطالبہ ہو جاتا ہے، اور تحقیقات کے بعد اس کی رپورٹ جو ہے تحقیقات کی وہ دبا کے کاغذات کے نیچے یا الماری میں تالا لگا کے نہیں رکھ دی جاتی، بلکہ اسے عوام کی اطلاع کے لیے پبلک کیا جاتا ہے اور لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ ہماری تحقیقات کے نتیجے میں یہ واقعہ اس طرح ہوا تھا. امریکہ اور برطانیہ نے مل کے افغانستان پہ اور عراق پہ حملہ کیا. افغانستان پر حملے میں یونائٹڈ نیشنز کی اپروول شامل تھی، عراق پر حملے میں یونائٹڈ نیشنز کی اپروول شامل نہیں تھی. اس وقت یہ موقف اختیار کیا تھا امریکہ اور انگلستان کی حکومتوں نے کہ عراق خطرناک ویپنز بنا رہا ہے، ویپنز آف میس ڈسٹرکشن، اور ہماری یہ اطلاعات کنفرمڈ ہیں، ہماری انٹیلیجنس سروسز نے ہمیں دی. لیکن جب وہاں سے صدام حسین کی حکومت فال ہو جانے کے بعد یہ ویپنز برآمد نہیں ہو سکی، امریکہ کے قبضے کے بعد اور برطانیہ کے قبضے کے بعد عراق پہ، تو پھر دونوں جگہ برطانیہ میں بھی اور امریکہ میں بھی عوام نے اور عوامی نمائندوں نے یہ مطالبات شروع کیے کہ تحقیقات کی جائے کہ یہ غلط بیانی کیوں کی گئی، جان بوجھ کے کی گئی یا انٹیلیجنس سروسز کی نالائقی تھی کہ انہوں نے غلط اطلاعات دی. اس میں بی بی سی بھی انوالو ہوئی اس واقعے میں، کیونکہ بی بی سی نے خبر دے دی تھی کہ بہت جان بوجھ کے کچھ چیزیں غلط کروائی گئیں انٹیلیجنس سروس سے، اور جو رپورٹ اس کی تھی اس کو ٹیمپر کیا گیا، اس میں تبدیلی کی گئی. بی بی سی کے ڈائریکٹر جنرل نے استعفیٰ بھی دیا جب حکومت ناراض ہوئی. تو یہ ایسے معاملات ہیں جو پوری قوم پہ اور اس کے مستقبل پہ اثر انداز ہوتے ہیں. لہذا جمہوریت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے بارے میں عوام کو پوری اطلاع ہونی چاہیے کہ اگر کسی ادارے نے جھوٹ بولا حکومت کے، غلط بیانی کی، تو وہ اپنی نالائقی کی وجہ سے کی یا جان بوجھ کر مفادات اپنے سپورٹ کرنے کے لیے یا اپنے جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے غلط بیانی کی. یہ جاننا عوام کا حق سمجھا گیا. چنانچہ دونوں ملکوں میں تحقیقات کی گئیں
اور عوامی نمائندوں کے سامنے جا کے جو ریسپونسبل تھے لوگ فیصلہ کرنے کے، دونوں حکومتوں میں حملہ کرنے کے، انہیں اپنے اپنے عوامی نمائندوں کے سامنے، تحقیقاتی کمیٹیوں کے سامنے یہ بتانا پڑا کہ ان سے کہاں غلطی ہوئی اور ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کی اطلاع انہیں کس نے دی تھی اور اس میں کیا خامی تھی اور کیا غلطی تھی۔ یہ ہے ورکنگ ایکسیس ٹو انفارمیشن یا اطلاعات تک رسائی کی خوبی، کہ کوئی چیز آج کی دنیا میں سویلائزڈ سوسائٹی میں آپ کسی بھی سوسائٹی کے عوام سے چھپا کر خفیہ نہیں رکھ سکتے۔ وہ دور چلا گیا جب بادشاہ اپنے ایک دو مشیروں سے مشورہ کر کے کوئی فیصلہ کر لیتا تھا اور ضروری نہیں سمجھا جاتا تھا کہ عوام کو بتایا جائے کہ یہ فیصلہ کیوں کیا گیا۔ اسی طرح جو کولونیلزم کا دور تھا، اس میں جو کولونیل حکومتیں تھیں، سامراجی حکومتیں، ان کے لیے بھی ضروری نہیں تھا کہ وہ اپنے غلاموں کو یہ بتائیں کہ ان کے لیے کون سی پالیسی انہوں نے تیار کی ہے اور کیوں تیار۔ موجودہ دور کیونکہ جمہوریت کا دور ہے اور تمام قوموں کی آزادی کا دور ہے، اور سب کی خواہش یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز زیادہ افیکٹو، زیادہ مؤثر طریقے سے کام کرے۔ اس کا مطالبہ بھی یہی ہے یونائٹڈ نیشنز کا، کہ لوگوں کو مکمل آزادی ہونی چاہیے معلومات حاصل کرنے کی اور اپنی رائے کے اظہار کی۔ اور یونائٹڈ نیشنز کا کہنا یہ ہے کہ اس میں کہیں کوئی باؤنڈریز بھی انوالو نہیں ہوتی، سرحدیں بھی نہیں آتی۔ یہ حق بھی حاصل ہے لوگوں کو کہ دوسرے ملک سے کوئی انفارمیشن منگانا چاہیں یا اپنے ملک کی کوئی انفارمیشن دوسرے ملک کو دینا چاہیں تو اس کی بھی ان کو اجازت ہے۔ تو جب یہ سارے قوانین مل کے اچھی طرح کام کرتے ہیں، جس کے لیے یہ سارے ادارے جن کا آج میں نے ذکر کیا کوشش کرتے رہتے ہیں، تو پھر میس میڈیا کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے اور وہ صحیح معنوں میں ایک مثبت کردار ادا کر سکتا ہے حکومت میں، اور مثبت کردار ادا ہوتا ہے معاشرے کو بہتری کی طرف لے جانے میں اور مثبت طریقے سے تبدیل کرنے میں۔ اور یہی مقاصد ہیں کسی بھی سوسائٹی کے لیے، اس سوسائٹی کے میس میڈیا کے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ تاریخ میس میڈیا کی بہت اچھی طرح ذہن نشین کی ہوگی اور اس کو آپ ذہن میں رکھیں گے۔ اب جب بھی ٹی وی دیکھیں گے، اخبار پڑھیں گے، فلم دیکھیں گے یا ریڈیو سنیں گے تو یہ باتیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ ہم پاکستان کے میس میڈیا کے بارے میں اپنی یہ بات چیت یہاں پہ آ کے ختم کرتے ہیں۔